السلام علیکم کلاس. آج ہم ڈیزائن رولز کو پڑھیں گے. ڈیزائن رولز کیا ہیں، ڈیزائن رولز کیوں بنائے جاتے ہیں اور کس لیے یوز ہوتے ہیں. ڈیزائن رولز فار میکسیمم یوزیبلٹی. ہم اپنے یوزیبلٹی کو میکسیمم کرنے کے لیے ڈیزائن رولز کو پڑھتے ہیں. دا گول آف انٹریکشن ڈیزائن. جب ہم اس کے انٹریکشن ڈیزائن کو لے رہے ہوتے ہیں تو اس کے گول کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے پرنسپل آف یوزیبلٹی کو دیکھنا ہوتا ہے. اسٹینڈرڈ اینڈ گائیڈ لائنس. ڈائریکشن فار ڈیزائن. ہم نے اس کے اسٹینڈرڈ اور گائیڈ لائنس کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کی ڈائریکشن کو، ان کو جنرلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم ڈیزائن پیٹرن کو بھی دیکھنا ہے. ہم نے ڈیزائن کیپچر اینڈ ری یوز ڈیزائن نالج. ہم اس کو کس طرح سے ڈیزائن کو ری یوز کر سکتے ہیں اور کس طرح بناتے ہیں، اس کے نالج کو دیکھنا ہے. اب ہم اس کی ڈیفینیشن پہ آ جاتے ہیں. Design rules. We regard design rules, which are rules a designer can follow in order to increase the usability. To increase the usability of eventual software product. اب ایک جو ڈیولپر ہے یا ڈیزائنر ہے، اس نے کن رولز کو فالو کرتے ہوئے یوزیبلٹی کو انکریز کرنا ہے اور اپنی جو سافٹ ویئر پروڈکٹ بنا رہا ہے اس میں یوزیبلٹی کو کس طرح سے بڑھا سکتے ہیں. یہ ڈیزائن رولز کی ڈیفینیشن ہے. اب ہم آتے ہیں ڈیزائن رولز کے اوپر کہ یہ ان کو کس طرح سے کلاسیفائی کیا گیا ہے. We can classify these rules along two dimensions based on the rules. ہم ان کو دو رولز ہیں ان میں جو ہے وہ کلاسیفائی کرتے ہیں، اتھارٹی اینڈ جنرلٹی. بائی اتھارٹی وی مینس این انڈیکیشن آف whether or not the rules must be followed in the design or whether it is only suggested. اب ہم نے اس میں آ کے دیکھنا ہے کہ جو ہم رولز جو ہیں وہ یوز کر رہے ہیں یا ہم اتھارٹی میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے ڈیزائن لیا ہے یا ہم اپنے ڈیزائنر کو جو رولز اسائن کر رہے ہیں یا اسے فالو کرنے کا کہہ رہے ہیں، وہ رولز جسٹ سجیشنز ہیں یا ہم نے انہیں فالو کرنا ہے. اگر وہ سجیشنز ہیں تو ہم نے انہیں ڈراپ بھی کر سکتے ہیں. ہم نے اپنے انوائرمنٹ کے دیکھنا ہے کہ یہ رولز ہو سکتے ہیں اٹ جسٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ تو ہم انہیں امپلیمنٹ کر دیں گے، ناٹ ٹو بی امپلیمنٹڈ تو ہم نے امپلیمنٹ نہیں کریں گے. اس کے لیے ہم نے اپنے جو ہے وہ میں آپ کو ایک سینیریو کے تحت سمجھاؤں کہ جیسے ہم نے کوئی امپلیمنٹیشن ایسے رولز ہیں اپنے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے کہ ان کو فالو کرنا ضروری ہے، وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہیں تو ہم ان کو جو ہے وہ فالو کریں گے. اگر وہ ہمارے انوائرمنٹ کے مطابق نہیں ہے، ہماری اپلیکیشنس کی سے مطابقت نہیں رکھتے، ان میں ان کا کوئی بینیفٹ نہیں ہے، دین وی جو ہے وہ ہم انہیں یوز نہیں کریں گے. اٹ از کلیئرلی اس میں ہماری مرضی ہوگی انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے کہ جسٹ وہ سجیشنز ہیں تو سجیشنز تو ہم نے کرنے ہی اس وقت یوز ہیں جب ہمیں ان کا فائدہ ہوگا، اور فائدہ ہے انوائرمنٹ میں، وہ ہمیں فائدہ بھی دے رہے ہیں، انوائرمنٹ میں بھی اچھے ہیں، یوز بھی صحیح طریقے سے ہو رہے ہیں اور ہمیں ایررز بھی نہیں دے رہے، بگ بھی نہیں ہے، تو ہم ان رولز کو فالو کر لیں گے. سجیشنز پہ ہے کہ ہم انہیں امپلیمنٹ کرنا چاہیں اور نہ امپلیمنٹ کرنا چاہیں، لیکن جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ ان رولز کو آپ نے مسٹ بی فالوڈ تو آپ نے ان کو مسٹ بھی فالو کرنا ہے، یعنی ان کو رولز کو یوز کرنا ہی کرنا ہے. اب اس کے بعد آ جاتا ہے بائی جنرلٹی. بائی جنرلٹی وی مینس ویدر دا رولز کین بی اپلائڈ ٹو اے مینی ڈیزائن سچویشنز اور ویدر اٹ از فوکسڈ آن اے مور لمیٹیڈ اپلیکیشن سچویشنز. اب جنرلٹی میں کیا ہوتا ہے؟ جنرلٹی میں ہم ایک جنرلائزڈ رولز کی بات کرتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو رولز ہیں وہ جو ہمارے پاس کرنٹ سچویشنز ہے اس پر تو اپلیکیبل ہیں، لیکن جو ہمارے پاس اگلی سچویشنز آتی ہے یا ہم نیکسٹ سچویشنز پہ جاتے ہیں
یا ہمارے پاس سچویشنز چینج ہوتی ہے، انوائرمنٹ چینج ہوتا ہے، تو کیا وہ اس کے اوپر بھی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے؟ کیا وہ ان کے لیے بھی اتنے ہی ریزلٹس جو ہیں وہ جنریٹ کر سکتے ہیں یا اتنے ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں؟ تو ہم رولز کو جنرلائزڈ کر دیتے ہیں کہ یہ اس کنڈیشن پر تو ہے، اگلی کنڈیشنز پر امپلیمنٹ کریں تو اس کے ریزلٹس نہیں آ رہے، بلکہ وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہو رہی، اس کے اوپر وہ فوکس ہی نہیں کر رہی، اس کے وہ ہم جو ڈیزائن سے ریزلٹس جنریٹ کرنا چاہ رہے تھے وہ ریزلٹس جنریٹ نہیں ہو رہے۔ تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو ایک پارٹیکولر سچویشنز ہے اس کے لیے تو یہ اسپیسیفک رول ٹھیک ہے، لیکن دوسری کنڈیشن پر یہ رول جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں ہو رہا صحیح سے، وہ رزلٹ جنریٹ نہیں کر رہا، تو یہ جسٹ اسپیسیفک اپلیکیشنس کے لیے ہے یا جسٹ اسپیسیفک انوائرمنٹ کے لیے، تو اس کے لیے ایٹ لیسٹ ہمیں جو ہے وہ کم از کم وہ رول تو امپلیمنٹ نہیں کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں کچھ اور رولز چاہیے ہوں گے۔ تو یہ جنرلٹی ہے، ہم اس کو مزید آگے بائی اتھارٹی اور بائی جنرلٹی کو جو ہے وہ ڈسکس کریں گے آگے۔ اس کے بعد ہے ڈیزائن رولز۔ رولز آر ویری ان دیئر لیول آف ایبسٹریکشنز۔ یہ بات آپ نے جو ہے وہ اپنے رکھنا ہے کہ جو جتنے بھی رولز ہیں وہ اپنے لیول آف ایبسٹریکشنز میں جو ہے وہ ویری کرتے رہتے ہیں، چینج کرتے ہیں۔ with some abstraction away from the with some abstraction away from the detail of design solutions and other begin quite specific۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں نے بتایا کہ ہر جو ہے وہ رولز ہیں ان کی لیول آف ایبسٹریکشن جو ہے وہ چینج ہوتی رہتی ہے، تو جہاں پر ڈیٹیل رولز کی پرووائڈ کی جاتی ہے وہاں پر تو ہمیں کلیئر ہوتا ہے کہ یہ رولز جو ہے وہ ہم نے یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اور اگر کلیئرلی ہمیں پتہ ہے کہ اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل پرووائڈس کی گئی ہے اور ہم نے اس رولز کو اور ہمیں انڈیکیٹ بھی کیا گیا کہ اس کو ہم نے فالو کرنا ہے، یعنی کلیئر جو ہے وہ ڈیٹیل دینے سے مراد یہ ہے پرووائڈ کرنے کے کہ ہمیں اس رولز کو یوز کرنا ہے تو ہم اسے یوز کریں گے، فالو کریں گے اس رول کو۔ اگر ہمیں اس کی ڈیٹیل نہیں دی گئی تو سگجیسٹ کیا گیا ہے یا ویسے وہ رول جو پرنسپل جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے، تو ہم اسے اپنی ایک جو پریویس نالج ہے اس کی بیس پر تھوڑا سا سوچنے کی ضرورت ہے۔ پھر ہم نے جو اپلیکیشن یا جو سافٹ ویئر پروڈکٹ بنا رہے ہیں اس کے جو ہے وہ اوریجن کے لحاظ سے بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے یا نہیں ہے۔ اگر امپورٹنٹ ہے تو ہم نے رول کو اپلائی کرنا ہے، اور ہم اپنے پھر سافٹ ویئر پروسیس میں بھی جا کے دیکھیں گے کہ ہمارے جو آرکیٹیکچرل ڈیزائن میں جو کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں وہاں پر ان کی ایبسٹریکشن کا لیول کیا ہے۔ اگر تھوڑا سا زیادہ ہوگا یعنی اس کی ایبسٹریکشن جو ہے وہ ایبسٹریکٹ ویلیو تھوڑی زیادہ ہوگی تو ہم رولز کو اسی طرح فالو کریں گے، ادروائز فالو نہیں کریں گے۔ اٹ از آلسو امپورٹنٹ ٹو ڈیٹرمائن دا اوریجن آف آر ڈیزائن رولز۔ لیکن اگر ہم ڈیٹیل ڈیزائن میں جائیں گے تو وہاں پر ہم اسپیسیفک ہو جائیں گے، وہاں پر ہمیں یہ ہوگا کہ اس میں ڈیزائن جو ہے اس کا جو اوریجن ہے ڈیزائن کا، آپ نے رولز وہ لینا ہے جو اس میں امپلیمنٹ کرتا ہے، جو اس میں امپلیمنٹ ہونا ہے آپ نے جسٹ وہی رول لینا ہے۔ اٹ از آلسو امپورٹنٹ ٹو ڈیٹرمائن دا اوریجن آف آ ڈیزائن رولز۔ اس میں جو ہے وہ آپ کا امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے جو اس کا اوریجن فائنڈ کرنا ہے اور اس کے مطابق اس میں ڈیزائن رولز کو امپلیمنٹ کرنا ہے۔ آپ نے اس کے آرکیٹیکچرل لیول کو دیکھنا ہے، اوبویسلی آپ نے اس کے ڈیزائننگ کو دیکھنا ہے، آپ نے اس کی ڈیٹیل ڈیزائننگ کو دیکھنا ہے، آپ نے اس میں کوڈنگ کو دیکھنا ہے، اور اس کا لیول ڈیفرنٹ پلیسز پہ کچھ اور ہوگا۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ ساتھ جو اس کا اوریجن ہوتا ہے اس کے لیے امپورٹنٹ بھی ہوتی ہیں اور ایفیکٹ بھی کرتے ہیں۔ یہ اس کے جو ڈیزائن رولز کے امپورٹنٹ ڈیٹرمنٹ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ٹائپس آف ڈیزائن رولز۔ ہمارے پاس ڈیزائن رولز کی کتنی ہیں؟ ہمارے پاس ڈیزائن رولز کی 3 ٹائپس ہیں، پرنسپل، اسٹینڈرڈ اور
गाइड लाइंस। अब जो भी हम प्रिंसिपल्स बनाते हैं उसमें हमने देखना है कि प्रिंसिपल्स जो है वो एब्स्ट्रैक्शन, डिज़ाइन रूल्स, लो अथॉरिटी, हाई जनरलिटी। अब प्रिंसिपल्स जितने भी हमने सेट किए होते हैं वो अपने एब्स्ट्रैक्ट डिज़ाइन रूल्स के मुताबिक होते हैं। और जब प्रिंसिपल्स की हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो अथॉरिटी जो है वो लो होती है। और जैसा कि ये देख रहे हैं कि अगर हम बात करें अथॉरिटी की तो ये जो है वो स्टैंडर्ड्स में है और गाइडलाइन में। बहरहाल जब हम बात एक प्रिंसिपल्स हम खुद से सेट करते हैं, हमारी एक अपनी एक होते हैं, उसमें जो है वो अथॉरिटीज़ इतने अहम नहीं होते, अथॉरिटीज़ लो होती हैं और जो जनरलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है या हाई होती है। उसमें से हमने देखना है एक्चुअली जो हम प्रिंसिपल्स को डिसाइड करते हैं, सेट करते हैं, वो किस वे में काम कर रहे होते हैं और इस प्रोसेस में हमने कितना टाइम लगाना होता है। ठीक है, उसके जो लेट्स सपोज कि उसका लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन क्या है, प्रिंसिपल ये डिसाइड करते हैं। ठीक है, उन रूल्स को, उन प्रिंसिपल में हम उसका जो है वो लेवल ऑफ एब्स्ट्रक्शन जो है वो सेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं कि जो उसकी इनिशियल आर्किटेक्चर है उस कोडिंग पर कितना टाइम लगेगा। 2 हफ्ते लगते हैं, यानी ये वो हम जो एब्स्ट्रक्शन का लेवल है वो प्रिंसिपल में सेट करते हैं। हम कहते हैं कि हमारा जो कोडर है वो उसकी कोडिंग के लिए 2 हफ्ते लेगा या 3 हफ्ते ले लेगा। ठीक है, अब उन पे ये अथॉरिटी नहीं होती कोडर के ऊपर कि वो 2-3 हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में जितना कर लिया ठीक है, उसके बाद वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। उसमें ये है कि वो अपने 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से 3 हफ्ते चले मैक्सिमम टाइम दिया है। अब उसे ये नहीं कहेंगे बस जी जितनी कोडिंग हो गई है ठीक है, आपका काम ख़त्म हो गया है और जितना कोडिंग हो गया तो हम इससे काम चला लेंगे। नहीं, आप जब प्रिंसिपल सेट करते हैं तो वहाँ आपकी अथॉरिटी जो है वो लो हो जाती है और आपकी जनरलिटी जो है आप जनरलाइज कर देते हैं। आप उसे कहते हैं हाँ जी आपने जो चीज़ें यूज़ करनी है, आपने डिफरेंट मेथड जो है वो इम्प्लीमेंट करने, आप उन्हें करें। आपने डिफरेंट स्विचेस का इस्तेमाल करना है, नेस्टेड इफ एल्स का इस्तेमाल करना है, आपने फंक्शन बाय कॉल को यूज़ करना है, आप उसको यूज़ करें। और हम उस वक्त ये जो है चीज़ें देखते हैं कि हम उसके ऊपर इतना फोर्स नहीं करते, यानी अथॉरिटी में उसे जनरलाइज, अथॉरिटी कम करते हैं और उसे जनरलाइज ज़्यादा कर देते हैं कि आप जो है कि अपने हिसाब से काम करें। आपको जो भी कोडर को अच्छा लगता है उसके लिए उसने जितना भी कोडिंग का वर्क है, पोर्शन है, वो उसने कंप्लीट करना है। और वो जितने भी जब वो डिबगिंग कर रहा है, ज़ाहिर है डिबगिंग कर रहा है तो अपने लिए जितने भी चेक्स लगाता है, स्टेप्स लगाता है और उसको जो चीज़ भी करनी है वो ज़रूर करे। इसमें हम कोडर को थोड़ी सी आसानी दे देते हैं ताकि वो आसानी से जो है वो अपना काम करे, लूप्स लगाए, फंक्शंस को कॉल करे, जो भी चीज़ें उसे ज़्यादा देने हम उसे जो है वो जनरलाइज कर देते हैं कि वो अपने तौर पर डिसाइड करे कि उसने किस तरह से काम करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल्स में हमारी जो है वो अथॉरिटी लो होती है और जनरलिटी हाई होती है। उसके बाद आ जाते हैं स्टैंडर्ड, स्पेसिफिक डिज़ाइन रूल्स, हाई अथॉरिटी, लिमिटेड एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे देखें स्पेसिफिक डिज़ाइन रूल्स हैं हमारे पास। इसमें हमारे पास स्टैंडर्ड में देखें तो जो हमारी अथॉरिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है और फंक्शनैलिटी जो है वो हमारे पास लिमिटेड है। एप्लीकेशन की जो फंक्शनैलिटी है वो लिमिटेड है। अब होता क्या है कि जितने भी हमारे पास स्टैंडर्ड हैं उनमें डिज़ाइन रूल्स स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, और जो स्टैंडर्ड सेट किए गए होते हैं उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है और उस स्टैंडर्ड से हम अवे नहीं जा सकते या हम उन्हें दूर नहीं होते, क्योंकि स्टैंडर्ड का मतलब है कि आपने एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया, आपने उसके अकॉर्डिंग चलना ही चलना है। यहाँ पर अथॉरिटी जो है वो थोड़ी हाई हो जाती है और हाई अथॉरिटी के साथ हम यही कहेंगे कि भाई ये स्पेसिफिक है, ये स्टैंडर्ड है और हमने स्टैंडर्ड को ही फॉलो करना है।
ہم اسٹینڈرڈ کو ڈیویٹ نہیں کر سکتے. جو ہم نے لاسٹ ٹائم آئی ایس او ماڈل دیکھا تھا، اگر ہم نے اس کی بات کی ہے تو ہم وہ آئی ایس او ماڈل جو ہے اگر وہ لیں گے، اس کو ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو ہم اس کے سارے رولز کو فالو کریں گے. ہم نے وہ سب کچھ لینا ہے جو اس کے ایک میٹرکس میں ہم نے لاسٹ لیکچر میں دیکھا تھا، فالو کیا تھا. ٹھیک ہے. اور جو یہاں پر ہمارے پاس جو اپلیکیشنز ہیں ان کا ایریا اور لمیٹیشن جو ہے وہ کچھ کم ہو جاتے ہیں، لمیٹڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے گائیڈ لائنس، لو اتھارٹی مور جنرل اپلیکیشن. اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہماری اتھارٹی ہے اس میں وہ تھوڑی گائیڈ لائنس میں کم ہو جاتی ہے. گائیڈ لائنس جو ہوتی ہے اس میں ہماری اتھارٹی لو ہوتی ہے اور یہ مور جنرل اپلیکیشن ہوتی ہے. گائیڈ لائن دے دی جاتی ہے کہ آپ نے ان گائیڈ لائنس پر چلنا ہے، اور یہ کہ آپ نے جو جی یو آئی بنا رہے ہیں ان میں آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اس میں ہم نے اپنی سائیکالوجیکل اپروچ کا خیال رکھنا ہے. آپ نے جو سائیکالوجیکل اپروچ ہے اس میں آپ نے دیکھنے ان کے بٹن کا خیال رکھنا ہے کہ بٹن کیسے ہیں، ان کا کلر کیسا ہے، ان کی کوڈنگ کیسے ہے، اور جس کلچرز کے لیے یا جس انوائرمنٹ کے لیے آپ بنا رہے ہیں وہ اس کے مطابق ہی آپ نے اس کا جی یو آئی بنانا ہے. یعنی آپ سائیکالوجیکل امپیکٹ دیکھتے ہیں گائیڈ لائن میں، انہیں بتاتے ہیں کہ یہ آپ نے اس طرح سے کرنا ہے. اس میں اتھارٹی نہیں ہوتی کہ جو ایک آپ پہ امپوز کر دیا آپ نے ویسا ہی کرنا ہے. نہیں، آپ نے جو یوزرز ہیں، جو ہمارے کسٹمرز ہیں، ان کی جو ہے وہ سائیکالوجی کو بھی مینٹین رکھنا ہے. اور آپ جو ہیں وہ آپ کو ان کو جسٹ گائیڈ لائن دیتے ہیں کہ آپ جنرل طور پر اس اپلیکیشن کو جتنا چاہیں انوائرمنٹل اور کلچرل بیس پہ اس کو آپ جنرلائز کر سکتے ہیں. یعنی اتھارٹی جو ہے وہ لو ہوتی ہے. ڈیزائن رولز. دا ڈیزائن رولز آر یوز ٹو اپلائی دا تھیوری ان پریکٹس. آپ جو ہے وہ ڈیزائن رولز کو یوز کر سکتے ہیں کسی بھی تھیوری کے اوپر، کیونکہ جو ہمارے ڈیزائنز بنتے ہیں وہ بیس کر رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی تھیوری کے اوپر. دا تھیوری انڈر لائن دا سیپریٹ ڈیزائن رولز کین ہیلپ دا ڈیزائنر انڈرسٹینڈ دا ٹریڈ آف فار دا ڈیزائن that would result in the following or ignoring some of the rules. اب یہ جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تھیوری کی، اس کو آپ نے انڈرلائنگ تھیوری جو ہے اس کو آپ نے سیپریٹ کرنا ہے ڈیزائن رول سے. کین ہیلپ دا ڈیزائنر ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹریڈ آف فار دا ڈیزائن. اب جو انڈرلائن تھیوری ہوتی ہے کسی بھی ڈیزائن رولز کو بنانے میں لیے اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. اس سے ڈائریکشن جو ہے وہ اس کی ڈیزائنر کو معلوم ہوتا ہے، یہ چیزیں ہمیں فالو کرنی ہیں، اور کچھ رولز ایسے ہیں جن کو ہم نے فالو کرنا ہے، اور کچھ رولز وہ بھی ہیں جن کو ہم نے اگنور کر سکتے ہیں. تو اس سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ جو انڈر لائن تھیوری ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اور کیوں امپورٹنٹ ہے کہ کیونکہ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس تھیوری اور کس تھیوری بیس پہ ہم وہ رول کو لے کر آئے ہیں. پھر اس کے امپلیمنٹیشن پر ڈیپینڈنٹ کر جاتا ہے کہ ان رولز کو امپورٹنٹ ہے اور ان کی امپلیمنٹیشن کرنی ہے کس تھیوری کے بیس پہ آئے ہیں. جس تھیوری کے بیس پہ آئے ہمیں اس سے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ جو رولز ہیں وہ اگنور کرنے والا ہے تو ہم اسے ضرور کرتے ہیں اگنور. اس کے بعد آ جاتے ہیں پرنسپل، اسٹینڈرڈس اینڈ گائیڈ لائنس. There exists distinction between principle, standard and guidelines. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں یہ تینوں جو الفاظ ہیں پرنسپل، اسٹینڈرڈ اینڈ گائیڈ لائنس، لگتا ہے کہ یہ ملتے جلتے ہیں لیکن ایکچولی یہ تینوں ڈفرینٹ ہیں. Principles are derived from knowledge of the psychological, computational and sociological aspect of computational and sociological aspect of the problem domain and are largely independent of the technology. اب ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے پرنسپلز سیٹ کیے ہیں، جو ہم نے رولز سیٹ کیے ہیں،
وہ ٹیکنالوجی پر تو بیس نہیں کر رہے. ایکچولی ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی ہم پرنسپل سیٹ کرتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے اوپر بیس نہیں کر رہے ہوتے. اسے ہم اب وہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ وہ سائیکالوجیکل اسپیکٹ پر، کمپٹیشنل اسپیکٹ پر، سوشیالوجی امپیکٹ پر جو ہے، اور سم ٹائمز یا بعض دفعہ جو ہے وہ فنانشیل اسپیکٹ پر ہوتے ہیں. ان کے اسی طرح ان کو ہم سیٹ کر دیتے ہیں. اپنے پرنسپلز کو ٹیکنالوجی بیس جتنے بھی ہیں نہیں بننے دیتے، نہ ان کی بیس پر ہوتے ہیں رولز. جتنے بھی ہم پرنسپل بناتے ہیں وہ ٹیکنالوجی کے بیس کے اوپر نہیں ہوتے، وہ ان تین چیزوں پہ اوپر ہوتے ہیں: سائیکالوجی، کمپٹیشنل اینڈ سوشیالوجیکل. اور سم ٹائمز میں نے کہا کہ وہ ہم فنانشیل اسپیکٹ کے حوالے سے بھی انہیں بناتے ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ ٹیکنالوجی بیس اگر ہے کچھ چیز تو پھر اس کے لیے ہم نے دیکھنا ہے یہ ویب بیسڈ ہے، اور تو یہ چیزیں اس طرح سیٹ کرنی ہے، اس طرح سیٹ نہیں کرنی. اگر پرنسپل ڈیسائیڈ ہو گیا کہ اب جتنے بھی پرنسپلز بن جاتے ہیں ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ہم نے پرنسپل سیٹ کرنے کے بعد ہم نے کہنا ہے کہ جو پرنسپل بن گئے ہمارے، ٹیکنالوجی اس کے بعد آئے گی. سمجھ آ رہی بات کی؟ ٹیکنالوجی کو ہم بعد میں لے آتے ہیں، پہلے ان اسپیکٹ کے مطابق جو ہم پرنسپلز کو سیٹ کر لیتے ہیں. اور ہم جتنے بھی میتھڈ ہیں ٹیکنالوجی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ انہیں سیٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا. پہلے ہم نے ان کو دیکھا، پھر ان کے اوپر ہم نے پرنسپلز بنائے، پرنسپلز کو ہم ٹیکنالوجی کے بعد لے آئے. ٹیکنالوجی کے بعد لینے کے بعد ہم نے دیکھا کہ جتنے بھی ہمارے میتھڈ ہیں ہم ان کو لے آئے ہیں. اب پرنسپلز بنتے کیسے ہیں؟ پرنسپل ہم بناتے ہیں جو ہمارے پاس اپنا نالج ہوتا ہے، ڈرائیوڈ فرام دا نالج آف دا، جتنا بھی نالج ہوتا ہے ہم اس کی بیس پر پرنسپلز بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اب they depend to a much greater extent on a deeper understanding of the main elements in the interaction. اب یہ جتنے بھی ہم موسٹلی جو ہے ہیومن انٹریکشن کی بیس پر، ہیومن ایلیمنٹ ان دا انٹریکشن، اب ہیومن انٹریکشن پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. ایس سی آئی کے لیے یا ایس سی آئی میں اس کے ہم ہیومن جو ہے وہ ہیومن ایلیمنٹس کو دیکھتے ہوئے ہم اس کا انٹریکشن ماڈل بناتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیومن انٹریکشن بناتے ہیں اور ڈیزائن کو سیٹ کرتے ہیں، اور پرنسپلز کو بھی ہم سیٹ کرتے ہیں اسی طرح سے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں گائیڈ لائنس آر لیس ایبسٹریکٹ اینڈ آفن مور ٹیکنالوجی اورینٹیڈ. اب جو ہماری گائیڈ لائنس ہیں وہ لیس ایبسٹریکٹ ہوتی ہیں اور ٹیکنالوجی اورینٹیڈ زیادہ ہوتی ہیں. ایز دے آر آلسو جنرل، اٹ از امپورٹنٹ فار دا ڈیزائنر ٹو نو ہاؤ وٹ تھیوریٹیکل ایویڈینس دیر از ٹو سپورٹ دیم. اب ہم دیکھتے ہیں جو ہماری گائیڈ لائن ہوتی ہیں وہ ٹیکنالوجی اورینٹیڈ ہوتی ہیں، وہ ان کا جو ایبسٹریکٹ لیول ہے وہ لو ہوتا ہے. لیٹس سپوز ہم بات کرتے ہیں کہ اگر ہم ٹیکنالوجی میں ویب پر جائیں یا ہم اینڈرائڈ اپلیکیشن پر جانا چاہتے ہیں، یعنی ہم موبائل اپلیکیشن بناتے ہیں، اس میں آئی اوز ہو جاتی ہیں، اینڈرائڈ اپلیکیشن بھی ہو جاتی ہیں، تو اوبویسلی ہم مور سٹیپ اور مور میتھڈ کرتے ہیں جن کو ہم بہت سے جو ہیں وہ میتھڈز ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اور ان کو ہم دیکھتے ہیں. اور یعنی اگر ہم ویب بیس بنا رہے ہیں تو ہم اس کا دیکھتے ہیں اس کا ماؤس ٹھیک کام کر رہا ہے، اس کے کلک کر رہا ہے. اگر کوئی ساؤنڈ ہے تو ساؤنڈ کو ہم دیکھتے ہیں کہ ساؤنڈ اس کا ٹھیک پر چل رہا ہے، اس کے جو ہے وہ اسکرول بار جو ہے وہ ٹھیک ورک کر رہی ہے. مطلب جتنے ایک ویب بیس ہوتے ہیں وہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ وے میں اس کے جو بٹنز ہیں، سٹائلز ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. پھر اگر ہم اسی طرح اینڈرائڈ یا موبائل اپلیکیشن پہ جائیں تو ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی گرافیکل پوزیشن میں یا اس کا گرافیکل پورشن جو ہے وہ لیس ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا ہم اس میں لیس رکھتے ہیں تاکہ ہمارے پاس جو اپلیکیشنز ہیں وہ جلد لوڈ ہو جائیں. ڈیزائنر ول ہیو لیس آف دا نیڈ ٹو نو دا انڈرلائنگ تھیوری فار اپلائنگ اے اسٹینڈرڈ. However, since standards carry as much higher level of authority, it is more important that the theory underlying them be correct or sound. تو
ہم نے جس طرح بات کی کہ اینڈرائڈ میں ہم اپلیکیشنز کو لیتے ہیں اور وہ اتنے زیادہ اس میں گرافیکل پورشنز کو ہیوی نہیں رکھتے تاکہ ہمارا جو گرافیکل پورشن ہے وہ لو، اور موبائل جو ہے وہ موبائل پہ جو اپلیکیشنز ہے اس پہ جو ہے وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کرے. تھیوری ڈیزائنر ول ہیو لیس آف اے نیڈ ٹو نو دا انڈر لائن تھیوری. اب ہم ڈیزائنر کو کبھی نہیں بتاتے کہ یہ تھیوری ہے، اور ڈیزائنر کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ وہ اس تھیوری کو سمجھے. وہ اس کو بس سٹینڈرڈ بتا دیے جاتے ہیں اور اس کو کہا جاتا ہے جی تھیوری اس پہ بیس کر رہی ہے، آپ نے ان سٹینڈرڈ گائیڈ لائن کو جو ہے وہ شروع کرنا اور اس بیس پہ کام کریں اپنا. ٹھیک ہے، اس میں اتنا ہی ہے. اور پرنسپل ٹو سپورٹ یوزیبلٹی. اچھا، اس میں جو ہے وہ ہم جو اپنے سٹینڈرڈز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. اتھارٹی اس میں بھی زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، اور جو چیزیں ہماری ہیں یس یہ سلائڈ جو ہے وہ ہم آ جاتے ہیں پرنسپل ٹو سپورٹس یوزیبلٹی. اب جب ہم پرنسپل جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں یوزیبلٹی کے اوپر، اس میں ہم دیکھتے ہیں لرنیبلٹی، فلیکسیبلٹی، روبوسٹنس. اب لرنیبلٹی کیا ہے؟ دا ایز ود وچ نیو یوزر کین begin effective interaction and achieve maximal performance. اب کتنی آسانی سے وہ اپنی انٹریکشن کو سٹارٹ کر سکتے ہیں، پھر اس کی پرفارمنس کو کتنا میکسیمائز کر سکتے ہیں. جتنے بھی لرنیبلٹی میں ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ وہ جتنے بھی پرفارمنس ہے اس کو کس طرح سے میکسیمائز کریں گے، اس کی انٹریکشنز جو ہے وہ کس طرح سے افیکٹو ہوگی، وہ لوگوں پر کس طرح سے اثر انداز ہوگی. Can be effective on the interaction and achieve the maximum level of performance. اب جب وہ لوگوں پر افیکٹو ہوگی کس میکسیمم پرفارمنس کی وجہ سے، تو لوگ اسے کس طرح سے یوز کریں گے. فلیکسیبلٹی میں ہم دیکھتے ہیں دا ملٹیپلیسٹی آف وے دا یوزر اینڈ سسٹم ایکسچینج انفارمیشن. اب فلیکسیبلٹی ایک طریقہ کار ہے جو یوزر کو انفارمیشن نہیں لے رہا ہوتا بلکہ ملٹیپل وے میں اسے آؤٹ پٹ یا ان پٹ حاصل کر رہا ہوتا ہے. یعنی اس میں وہ کس طرح سے ملٹیپل وے میں ان پٹ انفارمیشن سے مراد ان پٹ لے سکتا ہے یا ان پٹ جو ہے وہ انفارمیشن حاصل کر سکتا ہے. روبوسٹنس دا لیول آف سپورٹ پرووائڈیڈ دا یوزر in determining successful achievement and assessment of goal directed behavior. روبوسٹنس جو یہ ہے کہ ہم جو بھی سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں یوزر کو، وہ ہم اس کے جو ہے وہ گول کو اچیو، اس میں اس کو جو ہے وہ آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ وہ گول کو کس طرح سے اچیو کر سکتا ہے، یا جتنی اس نے سپورٹس پرووائڈ کی ہے اور جو اس نے سسٹم بنایا ہے یا سافٹ ویئر بنایا ہے وہ کتنا روبوسٹنس ہے، اس میں کتنا ایک اس کو یوزفل ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا ایگزامپلس کے ساتھ. پرنسپل ٹو سپورٹ یوزیبلٹی the ease with which new user can begin effective interaction and achieve maximal performance. اب نیچے اس کی ایک ایگزامپل، یہ چیز ہم ڈسکس کر کے آئے ہیں کہ کس طرح سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، وہ ایفیکٹونیس کس طرح بناتے ہیں، لوگ اسے کس طرح سے یوز کرتے ہیں. نیچے جو ایگزامپل ہے اس کی، اب اس میں دیکھیں کہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ جو ہے، لرنیبلٹی کی مثال کو آپ اس طرح سے بڑا ایزیلی دیکھ سکتے ہیں. اگر کوئی چھوٹا سا بچہ ہے، اسے ایک کا ساؤنڈ سنا دیا جائے، اس کا گرافیکل ویو دکھا دیا جائے، ٹھیک ہے، اسے یہ بتا دیا جائے یہ ایپل ہے، تو آپ اسے اس طرح سے ایزیلی ABCD سکھا رہے ہیں.
یعنی جسٹ میں نے یہاں پر ایک ایسی اپلیکیشن بنائی، اس کے اوپر میں نے اے پر کلک کیا، اے پر کلک کرتے ہی اسے بچے کو اس کا ساؤنڈ مل گیا، اسے پتہ اسے کس طرح سے پروننس کرنا ہے، پھر اسے اس کا ایمیج مل گیا اور اسے یہ بھی بتا دیا کہ یہ ایپل ہے. تو اسی طرح اے بی سی، بی فور بال، سی، اس طرح سے اسے چیزیں بتایا جائے تو بچہ ایزیلی سیکھ سکتا ہے اور اس کو اپنے مائنڈ میں انفارمیشن سیو کرنا بھی آسان ہو جائے گی. ساؤنڈ بھی سمجھ آ گیا، گرافیکل امیج بھی دیکھ لی اور پروننسیشن بھی ہو گئی، تو اس سے اس کے جو مائنڈ میں سٹوریج ہے وہ کلیئر ہو گئی. اب اس میں جو اسے ساؤنڈ سنائی دے رہا ہے، پروننسیشن ہو رہی ہے، وہ لیٹر بھی نظر آ رہا ہے اور پکچر بھی سمجھ آ گئی، تو یہ ایک افیکٹو لرننگ ہو سکتی ہے. اور اگر اس طرح سے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، یا اس طرح سے کسی ڈیولپر کو ڈیزائنز، پرنسپلز، گائیڈ لائن سمجھائی جائیں کہ اس کو ہر وے میں اسے بتایا جائے تو وہ اس کے لیے افیکٹو ہوگی. اچھا سوری، اگر ہم اس میں جو ہے وہ دیکھیں کہ کس طرح سے ہم یوزر کو یا لوگوں کو افیکٹو انٹریکشن دے سکتے ہیں کہ انہیں لگے ہاں جی یہ بالکل صحیح طریقہ کار ہے، اس سے انڈرسٹینڈ کرنا سب سے ایزی ہے. تو آپ نے اس میں ڈیفرنٹ وے میں اس کے پرنسپلز اپنی پریویس نالج کی بیس پر سیٹ کرنے ہیں. اب فلیکسیبلٹی کیا ہے؟ فلیکسیبلٹی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی، جیسے آپ کو امیج میں نظر آ رہا ہے، دا ملٹیپلسٹی آف دا وے دا یوزر اینڈ دا سسٹم ایکسچینج دا انفارمیشن. اب ملٹیپل وے میں آپ انفارمیشن جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں. اب اس پکچر میں آپ کو ایک بار کوڈ بھی نظر آ رہا ہے اور ایک کی بورڈ بھی نظر آ رہا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ کسی اچھے سپر سٹور پر جاتے ہیں تو وہ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ جو ہے، آپ ایٹم جو ہے وہ وہاں سے سپر سٹور سے پک کرتے ہیں، سپر سٹور سے اٹھاتے ہیں اور آ کے کاؤنٹر پر اپنے بل بنوانے کے لیے جیسے ہی پہنچتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے، اسکینر اٹھاتا ہے اور بار کوڈ سے اس کو جو ہے وہ اسکین کرتا ہے اور بل سسٹم میں آپ کی انپٹ انفارمیشن کے طور پر کوڈ سے چلی جاتی ہے. اگر بل فرض وہ اسکینر اس کو 2-3 بار ریڈ کرتا ہے، کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ اسکینر اس کو ریڈ نہیں کرتا بار کوڈ کو، تو کیا ہوتا ہے، وہ آپ کو یہ نہیں کہتا یا خود اٹھ کے نہیں جاتا کہ جائیں، جا کر آپ یہ رکھیں پروڈکٹ اور نیو آئٹم اٹھا کے اس کے ساتھ کر لے آئیں تو بل بناتے ہیں. نہیں، وہ ایسا نہیں کرتا. وہ جسٹ اس کا کوڈ انپٹ کرتا ہے کمپیوٹر میں اور کمپیوٹر میں اس کو کوڈ انپٹ کرنے کے بعد وہ بل بنا کے آپ کو دے دیتا ہے. اگر وہ اس طرح کا جو ہے وہ اس ملٹیپل وے کو انفارمیشن کو، انپٹ کو جو ہے وہ ایکسچینج کر رہا ہوتا ہے آؤٹ پٹ کو. اگر وہ اس طرح کرے کہ بار بار ایک ہی اس نے سسٹم رکھا ہوا ہے، جیسے بار کوڈ ہے اور وہ اس کو بار کوڈ سسٹم کو رکھتا ہے اور نہیں ہوتا تو وہ جائے گا بھاگا وہاں سے دوسرا پروڈکٹ لے کے آئے گا، پھر آپ کو جو ہے وہ اس پہ آ کے پھر بل بنا کے دے گا. ایک اچھے سپر سٹور پہ آپ کو ظاہر ہے کہ ایک ٹائم میں ملٹیپل جو ہے وہ کسٹمرز ہوتے ہیں، تو جو پیچھے لوگ ٹھہرے ہیں، لائن لگے، وہ کہیں گے یار اس سپر سٹور پہ آئندہ نہیں آنا، ہم نے نیکسٹ پہ چلا جانا ہے، رش لگ جائے گا، یا جو بھی ایک ایشو ہوتا ہے. ہر کے جو آج کے جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں جو ہے وہ انفارمیشن جو ہے ٹائم جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے. تو اس کے لیے آپ کو ملٹیپل وے جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. یہ آپ کی فلیکسیبلٹی ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں روبوسنس. دا لیول آف سپورٹ پرووائڈ دا یوزر ان ڈٹرمننگ سکسیزفل اچیومنٹ. ہاں جی یہی ہے. ٹھیک ہے، اب جو ہم آتے ہیں اس کے اوپر، ایکچولی میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ریکارڈنگ ہو بھی رہی ہے یا نہیں ہو رہی. اچھا، جو ہم جو دیکھتے ہیں کہ یوزر کی جو لیول آف سپورٹس پرووائڈ دا یوزر ان ڈٹرمننگ سکسیزفل اچیومنٹ اینڈ اسیسمنٹ آف گلوبل ڈائریکشن بیہیویئر یا گلوبل ڈائریکٹڈ بیہیویئر. اب ہوتا کیا ہے کہ جب ہم روبوسنس کو دیکھتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایک موبائل اپلیکیشنس ہے
یا ہماری جو ایک جو ایپلیکیشن ہم جو چیز بنا رہے ہیں اس میں روبوسنس ہے کہ نہیں ہے. اب روبوسنس کو دیکھنے کے لیے جو جس طرح آپ کے سامنے یہ ایک اینڈرائڈ موبائل ہے, یہ آئی فون موبائل ہے, آپ نے ایک ایپلیکیشن بنائی, اینڈرائڈ پر بنائی. اب آپ نے اس پہ ایپلیکیشنز کو ویب پہ چلایا, ویب پہ ایپلیکیشن بنی, آپ نے وہ اینڈرائڈ پر چلائی, وہ آپ کی اینڈرائڈ پہ بھی چلی ایپلیکیشن. یعنی آپ نے ویب پہ بنائی, اینڈرائڈ پہ بنائی, آئی اوز پہ, آئی میک پہ, آئی فون پہ, وہ سب پہ چل رہی ہے. یعنی وہ پلیٹ فارم اورینٹیڈ نہیں ہے اپلیکیشن. تو آپ کا جو کسٹمر ہے, کلائنٹ ہے, وہ اس کو دیکھے گا تو کہے گا یہ تو بڑا گڈ ہے, مجھے ساری چیزیں جو ہے وہ ویب پہ بھی اویلیبل ہیں اور اینڈرائڈ پہ بھی اویلیبل ہے اور آپ کے آئی اوز پہ, آئی فون, آئی میک جو بھی آپ کہتے ہیں اس پہ اویلیبل ہے. تو ملٹیپل پلیٹ فارم پہ ہے, پلیٹ فارم اورینٹیڈ نہیں ہے کہ صرف یہی ہوگا تو اس کے اوپر آپ کی جو اپلیکیشن چلے گی. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ اگر آپ نے جسٹ اینڈرائڈ کے اوپر بنائی ہے تو اینڈرائڈ کے اوپر تو وہ چل رہی ہے, لیکن اس کے جو کسٹمر ہیں, جو آپ کا کلائنٹ ہے, وہ آگے ایک کمپنی کو سروس دے رہا ہے یا آپ کو کچھ اور چیزیں دے رہا ہے, تو اس پہ وہ دیکھتا ہے کہ یہ جو اپلیکیشن ہے یہ صرف اینڈرائڈ بیس ہے اور اس کے جو یوزر ہیں, جو آپ کا کلائنٹ ہے, وہ بیس کا وہ آپ کو ریکوائرمنٹ ہے ان کی کہ یہ آئی فون پہ بھی ہمیں ہیں وہ چلنے چاہیے, آئی میک پہ بھی چلنی چاہیے, ویب بیس چلنی چاہیے, ونڈوز پہ چلنی چاہیے, ونڈو موبائل پہ نہیں چل رہی. تو آپ اس کی روبوسنس کو دیکھیں گے. اگر آپ جو ہے وہ ان کا ایپل اور اینڈرائڈ کا کمپیریزن کریں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو ایپل ہے اس کے اندر روبوسنس بہت زیادہ ہے. یہ آپ کی اس کی جو یوزیبلٹی ہے ایپل کی وہ بہت زیادہ ہے. اس کی جو وجہ ہے کہ یہ اس میں جو کمپنی کی اونرشپ ہے وہ بہت زیادہ ہے, ایز کمپیئر ٹو تھرڈ پارٹی اونرشپ اس میں بڑی کم ہے. یعنی اور اس میں روبوسنس بھی زیادہ ہے. اس میں انڈر لائن سافٹ ویئر کو بہت زیادہ یوز کیا گیا ہے, اور ایپل میں ہے وہ بہت سے سافٹ ویئر پیڈ ہوتے ہیں سیکیورٹی پرپز, جو بھی آپ کہہ لیں, وہ اس میں ذرا اینڈرائڈ کی نسبت بہتر ہوتا ہے. جبکہ اینڈرائڈ میں کیا ہوتا ہے, اینڈرائڈ کی اپلیکیشن میں ہم جو دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سافٹ ویئرس ہیں وہ بہت زیادہ اویلیبل ہوتے ہیں, فری اویلیبل ہوتے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ تھرڈ پرسن جو ہے وہ اونرشپ, تھرڈ پارٹی یا تھرڈ پارٹی اونرشپ جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. اب دونوں میں ایفیکٹیو یوز ہیں. اب اینڈرائڈ میں ہمیں فری ملتی ہیں ایپس, بہت تعداد میں فری ایپس اویلیبل ہوتی ہیں, یہ ہمارے لیے اچھا ہے, ریڈلی اویلیبل ہوتی ہیں. تو اگر ان دونوں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ہمیں جو ہوگا وہ ایپل میں جو ہے وہ روبوسنس بہت زیادہ ہے, اور اس میں جو انڈر لائن سافٹ ویئر اپلیکیشنس کے پروسیس ہے وہ بھی بہت اچھی ہیں. اس طرح ہم انہیں ہر چیز میں دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے جو چیزیں ہیں, چاہے وہ اینڈرائڈ ہے, آئی اوز ہے, یا ہمارے لیے ونڈوز ہے, ونڈو موبائل فون ہے, آئی میک ہے, آئی فون ہے, یا جو بھی ونڈوز سے ایسیسری ہے یا اور آپریٹنگ سسٹم ہے, ہم ان کے لیے ایک ہی اپلیکیشن بنا رہے ہیں. ان کی جو ریلائبل ہے, اسکیلیبل ہیں اور اویلیبل ہے, یعنی یہ تینوں چیزوں روبوسنس میں شمار ہوتی ہیں. اور سم ٹائمز یہی ہوتی ہیں کہ ان چیزوں کو آپ نے دیکھتے ہوئے روبوسنس کو دیکھنا ہے, وہ ریلائبل کتنی ہے, اسکیلیبل کتنی ہے اور اویلیبل کتنی ہے. پرنسپل آف لرنیبلٹی, فیملیرٹی. اچھا, یہ بڑی مزدار سی ڈائیگرام ہے نا, یہ ہم نے جو ہے وہ دیکھیے پہلے بھی. ہاؤ پرائر نالج اپلائز ٹو نیو سسٹم. آپ نیو سسٹم کے اوپر جو ہے وہ نالج کو کس طرح سے امپلیمنٹ کرتے ہیں. یعنی آپ نے یہ دیکھتے ہیں کہ جو آپ کے فیملیرٹی ہے, پریویس نالج کی بیس پر, آپ کے جو پریویس نالج تھا اس کی بیس پر آپ کس طرح سے ایک نیا سسٹم بنا رہے ہیں. اچھا, اور ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم موومنٹ کیسے کرتے ہیں. اب اس میں اگر یہ آپ دیکھیں کہ آپ کو نظر آئے گا کہ جو گاڑی تھی پہلے
سوری یہ اس کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا نا. اب یہ اس کے اگزامپل ہیں. یہ جو اوپر گاڑی کی شیپ ہے یہ اب کتنی اچھی فارم میں اویلیبل ہے. لیکن اس سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو ٹریولنگ کے لیے اس طرح تھا. پھر گاڑی آئی, اس کی فیملیرٹی اس سے تھی. یہ جو ہے وہ پانی کے لیے اور یہ پھر خشکی کے لیے انہوں نے دیکھا. یہ اس طرح سے انہوں نے بنایا. پھر اس کی جو ریولیوشن آیا تو اس طرح سے کچھ بن گئی. پھر اس میں کچھ اور ریولیوشن آیا جس سے میچورٹی ہوئی, تو آج اس سے بھی جدید فارم میں گاڑی جو ہے وہ اویلیبل ہے. اور ہمارے پاس جو ہے وہ ایزی سے ایزی وے میں چیزیں اویلیبل ہوتی جا رہی ہیں. اب اس میں دیکھیں گیسیبلٹی. آپ چیزوں کو گیس کیسے کرتے ہیں. ہم نے ڈان نارمز کی اگزامپل پہلے بھی دیکھی تھی, پھر بھی پڑھی ہم نے. اس میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ڈان نارم نے چیزوں کو ایزیلی بنایا, جس میں ہم نے ایک جو ہے وہ چینک کی اگزامپل لی تھی, کچھ جگ اور گلاس کی ڈور کی اگزامپل لی تھی. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اس ڈور کو دیکھتے ہیں, اب یہاں پہ ہینڈل ہے تو آپ اسے پل کریں گے. آپ گیس کر لیں گے کہ یہ اسے پل کرنا ہی کرنا ہے, اس پہ لکھنے کی مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب اس پہ ہینڈل نہیں ہوگا, جسٹ پلیٹ ہوگی, تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ ڈور کو پش کرنا ہے. پش کرنے سے ڈور جو ہے وہ ہینڈل پش کرنے سے جو ڈور ہے وہ اوپن ہو جائے گا, اور ہینڈل نہیں ہے تو اسے ہم پل نہیں کریں گے, اسے پش ہی کرنا ہے. یہ آپ گیس کرتے ہیں. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے میٹافورس. میٹافورس کیا ہے؟ میٹافورس یہ ہے کہ آپ اشاروں سے چیزوں کو سمجھاتے ہیں. یعنی یہ جو اوپر ایک جدید گاڑی کی اگزامپل دی گئی ہے, اس کے نیچے انہوں نے ایک گینڈے کی اگزامپل لی ہے کہ گینڈا جو ہے بڑا ایک طاقتور چیز ہے اور آپ کی گاڑی بڑی سالڈ ہے. یہ ایک میٹافور سے اشاروں سے سمجھایا ہوا ہے کہ آپ کے اگر جو لیٹس سپوز اس کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ بڑی سالڈ گاڑی ہے, اس میں اتنا ڈیمیج نہیں ہوگا. یا اگر کچھ روڈ اس طرح سے, جیسے ہم پاکستان میں ہمارے میکسیمم روڈز ہیں تو ہم اس میں یوز کرتے ہیں, تو وہاں آپ کو یہ بڑی سالڈ گاڑی ہے, بڑی ریلیکس رہے گی. آپ کو اس میں بہت زیادہ پاور ہے, پھر انجن کی پاور کچھ اتنے سی سی کی ہے, یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. پھر آ جاتا ہے آپ کے پاس افورڈنیس. افورڈنیس کیا ہے؟ افورڈنیس میں جو چیزیں آ رہی ہیں کہ آپ ایک ہی جو ہے وہ چیزوں کو افورڈ کر سکتے ہیں, آپ کو دوسری جو ہے وہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے. مطلب آپ یہاں پہ تھا ہی ہینڈل, آپ کچھ ایک افورڈ کر سکتے تھے, آپ نے یہاں پہ ایک ہینڈل لیا, آپ افورڈیبل تھے, اور یہاں پہ آپ نے ہینڈل کو اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے تھے, تب بھی آپ کو یہ چیز ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو بعض دفعہ کنفیوزنگ بھی ہوتی ہے جب آپ جو ہے وہ بہت زیادہ اس میں دیکھتے ہیں چیزوں کو کہ اگر یہاں پہ بھی ہینڈل لگا ہوتا اور یہاں پہ بھی ہینڈل لگا ہوتا, وہ آتا جسٹ اس نے تو پہلے پل ہی کرنا تھا. تو آپ نے گیس افورڈنیس کو بھی اپنے دیکھنا کہ آپ کیا افورڈ کر سکتے ہیں, تو آپ کے لیے وہ زیادہ مناسب ہوتا ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے جنرلائزیبلٹی. ایکسٹینڈنگ اسپیسیفک انٹریکشن نالج ٹو آر نیو سچویشنس. ہمارے پاس جو اسپیسیفک نالج ہوتا ہے وہ جو اسپیسیفک چیزیں ہیں اس میں پاپولیشن جیسے پاپولیشن اور سیمپل, ہم جو اس کو ضروری نہیں ہے کہ ہر سچویشن پر لگا سکے. اس میں جو ہے وہ جنرلی بھی ہم کہتے ہیں کہ کوئی ہیومن ہے, اس کے جو پاپولیشن ہے ان کا ہم کچھ سیمپل لے لیتے ہیں, پھر ان کے اوپر ہم ٹیسٹنگ کرتے ہیں, اور پھر ہم بتاتے ہیں کہ یہ اس کا امپیکٹ ہے ان کے سب کے اوپر, اور اس کا اتنا امپیکٹ ہے ان چیزوں کے اوپر. جیسے ہم میڈیا میں دیکھتے ہیں, میڈیا کیا کرتا ہے کہ جنرلائز کر دیتا ہے گروپ کو. وہ ایک سٹی میں کچھ لوگوں کے گروپس بناتا ہے, میڈیا سے سوشل میڈیا سے جو ہے وہ ڈیٹا کو سیمپل لیتا ہے. سلیکٹ اے سیمپل فرام دا پاپولیشن, جنرلائز کنکلوژن فرام دا سیمپل ٹو دا پاپولیشن. اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں وہ نیوز دے رہے ہوتے ہیں کہ اس سائڈ کے لوگ اتنا ایک چیزوں کو چاہ رہے ہیں یا اس طرح سے کام کر رہے ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں کچھ سٹی سے اسپیسیفک لوگوں کو جو ہوتے ہیں, یا اسپیسیفک کہہ لیں کہ سٹی میں سے مختلف لوگوں کا انٹرویو کرتے ہیں, اس کی بیس پر وہ ڈیٹا کی کلیکشن کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ اس سٹی پہ
اتنے لوگ جو ہے وہ اس کے حق میں ہیں اور اتنے لوگ اس کے، مطلب وہ ایک جو سیمپل لیتے ہیں اس کی بیس پہ وہ پوری کی پوری تھیوری پیش کر دیتے ہیں. جیسے کہ آج کل پاکستان کی پولیٹکس میں، آج کل کے جیسے کہ کل، بلکہ آج سنڈے کو جو ہے وہ ہونا ہے 13 دسمبر کا ایک جلسہ، تو اس کے لیے انہوں نے مختلف ایریاز سے مختلف لوگوں کے، سٹیز کے لوگوں کا میڈیا پہ آپ دیکھیں گے تو انہوں نے ایک پاپولیشن سے سیمپل بنایا ہوا اور وہ اس کو کر رہے ہیں. ایکچولی وہ پورے جو پاکستان سے وہ انفارمیشن نہیں لے رہے ہوتے. دے جسٹ کال اے فیو آف دا سٹیز، اور کچھ سٹیز سے ڈیٹا لیتے ہیں، پھر ان کے سٹیز سے بھی مین جگہوں سے ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں، اور وہ جو یہ جو چیزیں ابھی میں نے کہیں سٹیز کا لیتے ہیں یا سوشل میڈیا سے لیتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق وہ ایک اسپیسیفک جو بتا دیتے ہیں کہ اتنے پرسنٹ لوگ یہ کہہ رہے ہیں. اور ٹرینڈز سے جو ہوتے ہیں گوگل پہ چل رہے ہوتا ہے، ٹویٹر پہ چل رہا ہوتا ہے، فیس بک پہ، یہ جتنے بھی سوشل میڈیا پہ جو ٹرینڈ چل رہا ہے ان کے وہ سیمپل لے لیتے ہیں اور پھر ان کو ایمفسائز کر دیتے ہیں پورے کی پوری پاپولیشن پہ، اور کہتے ہیں کہ آج کل جی یہاں پر یا اس ایریا میں پاکستان کے یہ ٹرینڈ پھیلا ہوا ہے. اور اس کے بعد یہ اگزامپل ہے کٹ پیسٹ کاپی اکراس ایپ. اکراس دا ایپ آپ کیا کرتے ہیں، آپ پی ڈی ایف میں جو ڈیٹا ہے آپ کا، آپ پی ڈی ایف کا ڈیٹا کاپی کرتے ہیں، ورڈ میں ایزیلی کر لیتے ہیں. آپ کٹ کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں، یا آپ کاپی کرتے ہیں اور جا کے آپ ورڈ میں پیسٹ کر دیتے ہیں. آپ ورڈ سے ڈیٹا کاپی کرتے ہیں، آپ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ میں پیسٹ کر دیتے ہیں، آپ ایکسل میں جا کے پیسٹ کر دیتے ہیں. تو یہ آپ کا بڑا ایزیلی ہے کہ آپ جو اپنے چیزیں ہیں اس کی ایگزامپل کٹ کاپی پیسٹ کی وہ بڑی اچھی، اور میکسیمم ٹائم جو ہے ہم آئی ٹی کی فیلڈ والے سے یوز کرتے ہیں. اچھا، اور پھر جو ہے ہم اس کو جنرلائز کرتے جاتے ہیں کہ کس طرح سے ہم نے کون سی، یہ مطلب مختلف ایپ سے جو ہے ہم چیزوں کو کاپی وغیرہ کرتے ہیں. کنسسٹنسی، اس میں لائکنیس آ جاتی ہے، ان پٹ اور لائکنیس ان پٹ آؤٹ پٹ بیہیویئر ارائزنگ فرام سملر سچویشن اور ٹاسک آبجیکٹیو. اب کنسسٹنسی کیا چیز ہے؟ آپ کے ایک سملر سچویشن ہے، سملر سچویشن میں آپ لائکلی ہوڈ کہ آپ کے پاس یہ پاسبلٹی ہے، آپ وہ کر رہے ہیں، وہی چیزیں پرفارم کرنی ہے. آپ نے کوئی بھی سسٹم لینا ہے، سافٹ ویئر لینا ہے، اس کے اوپر پرفارم کرنا ہے. آپ نے اگر تیر اندازی سیکھنی ہے تو آپ نے جو ہے وہ جس تیر کمان نیزہ اور لے کے نہیں کھڑے ہو جانا. آپ نے اس کے لیے پہلے ایک پریکٹس، ایک اس کے کورس، اور اس کو چیزوں کو آپ نے کنسسٹنسلی ورک کرنا ہے، پھر جا کے آپ کا جو ہے وہ نشانہ لگتا ہے. ایک چھوٹی سی اگزامپل تھی جو اس طرح ادھر دی ہوئی تھی، یعنی جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ کنسسٹنسی کے ساتھ کریں. کنسسٹنسی جو ہے وہ آپ کی ایک کی ہے. آپ جس طرح ہم نے ایک اگزامپل دیکھی کہ اگر آپ ایک اپلیکیشنز بنا رہے ہیں، موبائل پہ بھی چل رہی ہے آپ کی، ونڈو موبائل پہ بھی چل رہی ہے آپ کی، ویب پہ بھی چل رہی ہے آپ کی وہ اپلیکیشن چل رہی ہے اینڈرائڈ کے اوپر، آئی اوز، آئی میک کے اوپر. اگر اس کی جو سافٹ ویئر کی اس کی جو اسپیسیفکیشن ہے یا جو ورک ہے، اگر وہ کنسسٹنسی جو ہے اس کی ہر ایک جو ہے وہ اس کا بیہیویئر جو ہے ہر ایک ڈیوائس پر، ہر ایک ڈیفرنٹ آپریٹنگ سسٹم پر ایک جیسا ہے، تو وہ اس کے وہ جو ہے وہ اس کی کنسسٹنسی ہے اس اپلیکیشنز کی. وہ ٹاسک آبجیکٹیو یہ ہے، ڈیفرنٹ سچویشن جو بھی سملر سچویشنز ہیں، جو جتنے بھی چیزیں وہ ساری کی ساری ایسی کی ایسی ہوں، تو تب وہ سافٹ ویئر کنسسٹنس ہوتا ہے. اور ادروائز اس سافٹ ویئر کو ہم جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ کنسسٹنسی اس میں نہیں ہے. ایکچولی جو کنسسٹنسی ہے، کنسسٹنسی از اے کی، یہ کی ہے کسی بھی سافٹ ویئر کو اچھا ثابت کرنے کے لیے. اس کے بعد آج آپ کے پاس آ جاتا ہے پریڈکٹیبلٹی. پریڈکٹیبلٹی آف این انٹریکٹیو سسٹم مینس دیٹ دا یوزر نالج آف دا انٹریکشن history is sufficient to determine the result of his future interaction with it. There are many degrees to which predictability can be satisfied. اچھا، یہ اب بڑی مزدار چیز ہے.
کہ آپ کے پاس کوئی بھی انٹریکٹیو سسٹم ہوتا ہے. پریڈکٹیبلٹی میں کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی بھی انٹریکٹیو سسٹم ہے، اس میں آپ کا یوزر نالج ہو، ہسٹری ہو، اس کے ہم نے جو ہے وہ اس کی ہسٹری ہم نے سیو رکھی ہوئی ہو، اور اس کا جو فیوچر انٹریکشن ہو وہ ہم بتا سکتے ہو. کیسے؟ جو اس کی پریڈکٹیبلٹی جو ہمارے پاس کس طرح آتی ہے، اگر ہم اس اپلیکیشن کو یا اس چیز کو سمجھنا چاہیں کہ وہ کس طرح اس کی پریڈکٹیبلٹی آتی ہے، تو ہم گوگل پہ جاتے ہیں. گوگل کیا کرتا ہے، ہماری پریویس ہسٹری جو ہے وہ سنبھال کے رکھتا ہے، یعنی سیو کرتا جاتا ہے جتنا بھی ہم ڈیٹا یوز کرتے ہیں. اور اس ڈیٹا یوز کرنے میں وہ جتنا ہم سرچ بار میں جیسے ہم کوئی ایک کی ورڈ لکھتے ہیں تو گوگل اپنی طرف سے پریڈکٹ کر لیتا ہے کہ جی اب اس کے اوپر انہوں نے اتنا ایک ڈیٹا جو ہے وہ یہ لفظ لکھا ہے، تو یہ جو ہے وہ ڈیٹا سیٹ اس کے ساتھ یہ بنے گا. یعنی وہ اس کے اگلا ورڈ آپ کو پریڈکٹ کر دیتا ہے آپ کے جو انہیں ہوتا ہے. سم ٹائمز وہ سرچ میں بھی پریڈکشن لے کے آتا ہے، آپ کو بتاتا ہے کہ یہ آپ کی ہسٹری یا جو چیزیں ہیں وہ اس طرح سے اس وقت ٹرینڈ میں سرچ ہو رہی ہیں، تو وہ آپ کو لے آتا ہے. تو آپ کو وہ جتنی بھی ڈراپ ڈاؤن لسٹ آتی ہے اس میں پریڈکٹیو آنسرز آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے. آپ کو جو بھی اچھا لگتا ہے آپ ٹائپ کرتے ہوئے ایرو کی سے جاتے ہیں، اور ایرو کی سے آپ جو ہے وہ اس کو کلک کرتے ہیں، وہ آپ کے پاس پوری کی پوری ٹیب آ جاتی ہے. اس طرح جو ہے وہ آپ اس کو سرچ کر لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ گوگل ٹائم ٹو ٹائم ہم جو اس کا جی میل اکاؤنٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں یا ہم ڈیوائس آئی پی کے سے وہ جو ہے نا وہ نیٹ کنیکٹ ہوتا ہے، اس سے وہ کیا کرتا ہے ہمارے چیزوں کو مینیج کرتا رہتا ہے. چیزوں کو مینیج کرنے سے مراد ہے کہ ان کی جو ہسٹری ہے وہ سیو کرتا رہتا ہے آہستہ آہستہ ٹائم ٹو ٹائم. پھر جب ہم کچھ ٹائم بعد جو ہے وہ کوئی ورڈ ٹائپ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی واہ گوگل نے ہمیں بڑی جلدی دے دیا ہے یہ لفظ، تو بڑا اس وقت وہ ایکچولی ہوتا آپ کی اپنی ہسٹری جو ہے وہ سیو ہوتی ہے اس کے بعد، اس کی بیس پہ وہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ یہ جو ہے آپ نے یہ سرچ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے جو پریڈکشن ہے وہ آپ کو ایکشن کی صورت میں ملتی ہے. آپ سرچ کرتے ہیں اور جو ہے وہ چیزیں بتاتے ہیں. اس طرح آپ کو فیوچر کا جو ورلڈ ہوتا ہے پریڈکٹ کرتا جا رہا ہوتا ہے، اور آپ اس کو جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. یعنی فیوچر جو ورلڈ آپ پر اس کی پریڈکشن ہوتی ہے وہ آپ کو دیتا جاتا ہے اور آپ اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو اس کی پریڈکشن کے اوپر ہو جاتی ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے predictability and deterministic behavior. Predictability of an interactive system is distinct from deterministic behavior of the computer system alone. اب ہوتا کیا ہے کہ یہ ساری پریڈکٹیوٹی کے اوپر بیس کر رہی ہوتی ہے. اب جس طرح آپ کمپیوٹر سسٹم کو میں ہم ڈٹرمائن کر لیتے ہیں، یہ بھی اسی بیس پر ہی پریڈکٹیوٹی کر رہی ہوتی ہے. جب ہم کمپیوٹر کو لے کی بات کرتے ہیں یا کمپیوٹر کو لے کر چلتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ڈٹرمسٹک مشین ہوتی ہے. کمپیوٹر ہمارے پاس ایک ڈٹرمسٹک مشین ہوتی ہے جو ایک وقت میں ایک سٹارٹ جو ایک وقت میں ایک سٹیٹ میں یوزلی جو ہے وہ ایکشن کو پرفارم کر رہی ہوتی ہے، ایکشن چلا رہی ہوتی ہے. اب ہم اس کو اس طرح یوز کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا اس کی مثال وہی گوگل سرچ کی بھی ہے کہ آپ کے پاس وہ پریویس ہسٹری میں جو چیزیں تھیں گوگل سرچ میں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ پوسیبل آپشن گوگل سرچ میں آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں اس ڈراپ ڈاؤن مینیو میں، اور آپ اسی طرح کنٹینیوسلی چیزوں کو دیکھتے جا رہے ہوتے ہیں، کنٹینیو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس بار جو ہے وہ آپ کے پاس جو شیٹ آئی چیزیں ہیں وہ مور ریلیٹیو آپ کو اس نے ہسٹری دی ہے یا آپ کو مور ریلیٹیو ہسٹری نہیں دی ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہاں تو اس کے ساتھ ساتھ وہ جو آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ جس طرح ایکسل کی شیٹ میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ضروری نہیں کہ گوگل کے اوپر بھی ایکسل کی شیٹ میں آپ ایک کام کریں، آپ ایک ٹیبل بنا رہے ہیں اور اس ٹیبل کے اوپر آپ کام کرتے ہوئے سم ٹائمز کچھ ورڈ ہیں جن کو ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ اگر تھوڑا سا ایکسل پہ کام کرتے ہوئے یا دیکھیں یا فوکس کریں تو آپ کے پاس نیچے وہ ورڈ آ رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت یہ ورڈ جو ہے وہ یہاں پر یوز کرنا ہے. اور
یہ اس کی پریڈکٹیوٹی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وہ ورڈ آ جاتا ہے اور سم ٹائمز آپ وہ یوز بھی کر رہے ہوتے ہیں ایکسل شیٹ میں. موسٹ آف دا کمپیوٹر سسٹم آر الٹیمیٹلی ڈیٹرمائن مشین سو دیٹ گیو دا اسٹیٹ. یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں. اس کے بعد آ جاتے ہیں سینتھیزیبلٹی. پریڈکٹیبلٹی سیز نتھنگ اباؤٹ دا وے دا user forms a model of the system's behavior. Synthesis is the ability of the user to assess the effect of past organizations on the current state. Can observe account of a change. Moving a file in a command line versus the window جو ہے وہ icon face جو ہے اس میں WIMPM انٹرفیس. اب ہوتا کیا ہے پریڈکٹیبلٹی جو ہے وہ ہماری پریڈکٹیبلٹی میں چیزیں میں نے یہ نہیں بتا رہا ہوتا کہ یوزر نے سسٹم میں کون سا فارم کیا ہے یا کون سا نہیں ہے. سینتھیسس میں ہمیں جو سینتھائز کرنا پڑتا ہے یوزر کو یہ دیکھ لینا ہے اس کے پاسٹ آپریشن کیا ہے, اس کے اوپر کیا ایفیکٹ ہو رہا ہے اور وہ اس کی کرنٹ سٹیٹ کیا ہے. اب وہ اپنے طور پر یہ دیکھ سکتا ہے کہ یوزر جو میں کام کر رہا ہوں, جس طرح ہم نے پہلے بات کی تھی کمانڈ لائن انٹرفیس میں, ہم نے ایک پریویس لیکچر میں بھی بات کی تھی کہ جو ہمارا کمانڈ لائن انٹر سسٹم تھا اس میں ہم ٹائم کی ایک کمانڈ دیتے تھے, پھر ہمیں ٹائم دیکھتے تھے, اگر نہیں سمجھ آ رہا تو پھر ہم اس کو کمانڈ دیتے تھے AM/PM میں دیکھنے کے لیے, پھر ہم ڈیٹ کو دیکھتے تھے. لیکن آج جسٹ ہم جو ہے وہ جو ہے یہاں پہ جاتے ہیں, آئیکن پریس کرتے ہیں اور اپنے سسٹم کو دیکھ لیتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ٹائم کیا ہے, ڈیٹ کیا ہے. یہ آئیکونک بیس ہے, ٹھیک ہے. اس میں لیٹس سپوز ہم کچھ چیزوں کو کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں, جیسے کہ اس فولڈر میں بتایا گیا کہ اگر ہم کوئی چیز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں یا کوئی اور کام کر رہے ہیں اور اس وقت فائل پر کیا کام ہو رہا ہے, وہ کتنا ایک کام کتنے % ہو گیا ہے, اگر اسے ہم نے سٹاپ کرنا ہے, کینسل کرنا ہے یا اس کے متعلق دیکھنا ہے, اسے ریسیٹ کرنا ہے, تو ہم اس کے اوپر ایکشن جو ہے وہ کلک کر کے بٹن سے پرفارم کر سکتے ہیں, جیسا کہ جبکہ کمانڈ لائن میں ایسا نہیں ہوتا تھا. یہ اس کی سینتھسائز کیا گیا ہے, سینتھیسیبلٹی ہے کہ آپ چیزوں کو کس طرح سے مینیج کر سکتے ہیں یا مینیج کرتے ہیں. اب پہلے ہم کس لیول پہ کام کرتے تھے کمانڈ لائن انٹرفیس پہ, اب ہم ونڈو آئیکونک فیس پہ جو ہے وہ ورک کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد ہم نے ابھی دیکھتے ہیں کہ ہم نے چیپٹر 7 دیکھا, اس سے پہلے ہم نے چیپٹر 6 دیکھا تھا. اس میں ہم نے دیکھا ڈیزائن رولز کیا ہے, اس کا انٹروڈکشن دیکھا. پھر ہم نے دیکھا کون کون سے اس کے پرنسپل ہیں سپورٹ کر رہے ہیں یوزیبلٹی کو. اس میں ہم نے مختلف جو ہے وہ لرنیبلٹی, فلیکسیبلٹی, روبسٹنس, ان کو ہم نے جیسے دیکھا. پھر ہم نے انہیں ڈیٹیل سے دیکھا, ان کے پرنسپلس دیکھے, ان کے رولز دیکھے, جنرلائزیبلٹی دیکھی, فیملیرٹی دیکھی, جتنے بھی چیزیں ہیں. پھر ہم نے بڑا جو ہے وہ ایک ایگزامپل سے کہ جو ہے وہ ڈیٹیل میں دیکھا کہ کس طرح سے ہم ان کو لرن کرتے ہیں. پھر ہم نے دیکھا کہ ان کے اندر جو ہے وہ فلیکسیبلٹی کے بعد ہم نے دیکھا جو ہے وہ یہ ساری چیزیں ہم نے روبوسٹنس کو دیکھا. یہ ساری چیزیں ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کی ہیں. 7.4 تک ہم نے جو ہے وہ ٹاپک کمپلیٹ کیا ہے. پھر ہم نے اسٹینڈرڈس کو دیکھا, پھر ہم نے گائیڈ لائنس کو دیکھا. گائیڈ لائنس کو دیکھنے کے بعد اس میں ہم نے ساری چیزیں دیکھی, اور پھر ہم نے جو ہے وہ یہ تقریباً آج ہم نے یہاں تک ڈسکس کیا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ گولڈن رولز, یہ ہم نیکسٹ انشاءاللہ دیکھیں گے, اور پیٹرنز, ایسے پیٹرنز یہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں. تو آج ہم نے جو ہے وہ گائیڈ لائنز تک ہم نے جو ہے وہ ڈسکس کیا, چیزوں کو ان کو دیکھا اچھے سے. انشاءاللہ کلاس نیکسٹ لیکچر میں مزید ہم دیکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ کلاس.